Pants. Dumpy. Awesome, my love. Dumpy. आज तो घर जा रही है ना. देखें आज हमें कौन बिगाड़ रहा है. इतनी फेवरेट चीजें आ गई सारी. यम यम. साजी थैंक यू सो मच. You are welcome. हाँ जी, हमें जनाब इन्होंने बुलाया है कि आप लोग आए मेरे साथ खाना खाएं. हम भी पहुंच गए फौरन. हाँ ना, क्यों ना आते. Check something. Husband. Wow. Spinning गिर जाओगे. जान, ये टेबल का ये बहुत शार्प है. केयरफुल. 4. 4, 5. 5 कर दूं. 5 कर दूं. 1 2 3 4 अब क्या 6 कर दूं. 6. जी बोलो. आप जियो. हाँ. 6 कर दूं. 1 2 3 4 5 और 6. वो नजर चुके. ये टेबल में वो पीछे कर दो. First of all, थोड़ी सी clarity. It's open for everyone. This joint male or female. So the invite is open. जैसे कि email सबको गई थी. This is Breast Cancer Awareness Month and that is the month of October. पीरियड्स अब बहुत जल्दी खत्म हो जाते हैं और उनको हम हार्मोन बेसिकली जिन फैमिलीज में बिछड़ाने का कैंसर है या ओवरीज का कैंसर है जिसको अंडरलाइन भी कहते हैं, या जिन फैमिलीज में लड़के हैं उसका आपको बड़ी आंख का कैंसर या स्टमक का कैंसर जो है उसके साथ भी ब्रेस्ट कैंसर का रिलेशनशिप है. सो ये जितनी भी जेनेटिक म्यूटेशंस हैं जीन्स में उनसे रिलेटेड कैंसर्स एग्जिस्ट करते हैं. आप ज़्यादा बहुत ज़्यादा फैटी मील लेते हो या फैट बेस्ड टाइप की आपके प्रोडक्ट्स हैं जिनमें आपकी वेजिटेबल्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं. तो दीज आर जनरल रिस्क फैक्टर्स जो कि आपके रिस्क को बढ़ाते हैं. सेकेंड इम्पॉर्टेंट चीज़ कि पेशेंट्स को कैसे पता चले. पेशेंट्स किस तरीके से हमारे पास आते हैं. मोस्ट कॉमन जो है वो आपकी छाती में जो ग्रंथियाँ हैं Now I've started having breakfast at the table. I love saying my prayers here and reading the Quran. तो बहुत ही अच्छा लगता है. बाहर फ्रेश एयर में होना बहुत ज़रूरी है. अंदर से इंसान बैठता है खिड़कियाँ खोल के बैठे और चलो मौसम जैसा भी है थोड़ी देर 1 घंटे के लिए 2 घंटे के लिए ज़रूर खुली खिड़कियाँ होनी चाहिए. अंदर फ्रेश एयर आए बहुत ज़रूरी है. वरना वही एसी की बुसी हुई हवा जो हर वक्त हम ब्रीद इन करते हैं, इट्स नॉट गुड फॉर अस. सो आई एम अ ग्रेट बिलीवर इन फ्रेश एयर. So, what do I do when Islamabad is all closed up? इस्लामाबाद में ये अक्सर होता रहता है. पूरा शहर बंद हो जाता है, कंटेनर्स लग जाते हैं, ना आप उसके अंदर आ सकते हो ना उससे बाहर जा सकते हो. गुड फॉर अस. हम 2 वीकेंड्स गुजार चुके हैं बोरबन और खैरा गली के ट्रिप्स में. तो अब हम वैसे भी इस्लामाबाद ही रहना चाह रहे थे. अल्लाह मियाँ खैर सबको हिफ्ज़ व अमान में रखे. बस आज मेरा दिल था कि चलो मैं रिलैक्स करती हूँ. बहबूद वालों का एक इवेंट था
اور اکثر لوگ وہاں جانے کی تیاری کریں، میرے فرینڈس وغیرہ بھی. آپ کو تو اب تک سمجھ آ گئی ہوگی مجھے شاپنگ وغیرہ کا بالکل شوق نہیں ہے. اور کوئی چیز چاہیے ہوگی تو ان کی شاپ میں جا کے لے لیں گے. میری فرینڈس وغیرہ سب جا رہے ہیں لیکن میں نہیں جا رہی. اور میں سوچ رہی ہوں آج شام کو میں کینوس لے کے آؤں گی اور ایک اور پینٹنگ شروع کروں گی. ہاؤ دیٹ؟ آج کل میرا بیٹ مین جو ہے وہ چھٹی بھی کیا ہوا ہے، تو آج کل سب ولیہ وغیرہ کے بیٹ مین جو ہیں وہ آ کے میرا کر دیتے ہیں. اصل میں وہ ان کا ہے لیکن اصل میں ہمارے ہی تھے. سو دے نو ایگزیکٹلی واٹ ٹو ڈو. یہ میرا آفس اینڈ اسٹوڈیو، اور انشاءاللہ شام کو ادھر کام کریں گے. پہلے ہم جا کے کچھ لے کے آئیں گے چیزیں، اور ابھی میں تھوڑا سا ریلیکس کرتی ہوں. میں نے جناب یہ مچھر کا مارنے والی چیز لیا کیونکہ میں بہت زیادہ، میرے گھر میں مچھر ہی مچھر بھر گئے. ابھی تک تو مجھے کچھ نہیں ہوا کیونکہ میں میٹھا بہت لیتی ہوں. ٹھیک ہے، سو اینی ہاؤ مسٹی آ جاؤ. مسٹی کم آن، مسٹی کم آن، آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ، آؤ. شاباش. آج کل ولیہ وغیرہ گئے ہوئے ہیں تو میں سوچ رہی تھی شیدہ کو بلا لوں کہ نہیں، وہ لونلی تو نہیں ہو رہا. لیکن چلو سنیں وہ خوش ہے، ٹھیک ہے تو دیکھتے ہیں. لائکنگ دس. اب اس کے اندر کمبل چلا گیا، سو اٹس لکنگ بیٹر. اٹس لکنگ مچ بیٹر. اینڈ گرے اچھا لگتا ہے نا کیونکہ باقی سارا اتنا گوڈی ہے، تو یہ پھر تھوڑا سوبر ہو جاتا ہے. سیٹرڈے ڈنر. Flowers for myself. Nice dinner. آپ سب مجھے بڑے پیارے لگتے ہیں اینڈ آئی ایم سوری، میں بڑے آرام سے بات کرتی ہوں جبکہ آپ سب کتنی جلدی میں ہوتے ہیں. لیکن چلیں، کبھی کبھی انسان آرام سے بھی بات سننے کے موڈ میں ہوتا ہے. اور خیر، مجھے ایک کویشچن آیا ہے اور وہ کویشچن یہ ہے کہ لیٹ می ریڈ اٹ آؤٹ. سلام آنٹی، دل بہت گھبراتا ہے میرا کہ کچھ غلط نہ ہو جائے بھنڈی کے ساتھ، ملک کے ساتھ. اس میں وہ کہہ رہی ہیں ایک فالوور کہ مجھے بڑی گھبراہٹ ہوتی ہے اور مجھے بہت ڈر سا لگا رہتا ہے کہ میری فیملی کو کچھ نہ ہو جائے، میرے لوڈ ونس کو کچھ نہ ہو جائے، میرے ملک کو کچھ نہ ہو جائے، اور ہر قسم کی پریشانیوں کی وجہ سے مجھے رات کو نیند بھی نہیں آتی. تو آپ مجھے بتائیں، بلکہ وہ کہہ رہی تھی کہ آپ اس کے اوپر ایک کوئی ولاگ بنائیں. اچھا دیکھیں، اب میں آپ کو کہوں کہ دیکھو، ہونے کو تو کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ بھی نہ ہو. اور میں اب جیسے کافی 60s کے بھی لیٹ 60s میں آ گئی ہوں، کافی دنیا دیکھ لی ہے، اور میں نے ایک چیز تو پکی دیکھ لی ہے. جس چیز کو آپ زیادہ ڈر رہے ہوتے ہو نا، وہ چیز تو عام طور پہ نہیں ہوتی، اور ہوتا وہ ہے جو آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا. آئی مین دیکھیں، آپ یہ یاد رکھیں، اگر پریشانیوں کی بات ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور جتنے بھی پروفٹس تھے ان سب کو پریشانیاں آئیں. اچھا، پریشانیاں بھی کوئی ایسی جو ہم بھی نہ کبھی سوچ سکے ہیں. اللہ میاں نے اپنے اتنے پیارے پیغمبروں کو ایک سے ایک کو بہت سخت پریشانیاں دیں، اور شاید اس کا یہ بھی مقصد تھا کہ اللہ میاں ہمیں اس کے حوالے ان کے تھرو سکھا رہے ہیں کہ اگر کوئی پرابلم آئے گی تو اس کو آپ کیسے اس کو اوور پاور کریں اور ہو سکیں گے. اینڈ یو ول کم آؤٹ رائٹ آن ٹاپ ان شاء اللہ تعالیٰ. دا مین تھنگ از کہ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ دعا رکھنی چاہیے کہ اے اللہ میاں، جو بھی مجھے آزمائش ہو وہ میری برداشت سے زیادہ نہ ہو. سورہ بقرہ کی جو آخری آیت ہے، اٹ از دا سم ٹوٹل آف ایوری تھنگ، اس کو آپ بار بار پڑھیں، ٹھیک ہے، اور رات کو اسپیشلی سونے سے پہلے پڑھیں. اول تو پریشان ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے.
کیوں پریشان ہوتی ہیں؟ آپ آرام سے ایک بیڈ ٹائم روٹین رکھیں، ٹھیک ہے؟ اور اسپیشلی 5 بجے کے بعد ہم نے اپنے فیملی کا ایک رول بنایا ہوا تھا کہ شام 5 بجے کے بعد آپ نے کوئی پریشانی والی نہ بات دیکھنی ہے نہ سننی ہے، ٹھیک ہے؟ دیکھیں میری ایک بات سنیں، دنیا میں بہت بری چیزیں ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے؟ بہت بری چیزیں ہو رہی ہیں. اچھا، اللہ میاں سب کو اپنے دل تو چاہتا ہے کہ کسی کو ساتھ کچھ بھی نہ ہو، لیکن ہم تو کچھ روک بھی نہیں سکتے، ٹھیک ہے؟ تو ہم جتنا کر سکتے ہیں وہ تو ہم کر رہے ہیں. دا پوائنٹ از کہ یہ بھی یاد رکھیں کہ جب ہمیں پرابلمس ہو رہی ہوتی ہیں، ہمارے اوپر کوئی لٹرلی قیامت ٹوٹ رہی ہوتی ہے، تو باقی دنیا آرام سے چل رہی ہوتی ہے، ساری دنیا اپنے زندگی گزار رہی ہوتی ہے. So that's how it should be. You don't want the whole world to stop just because your world has stopped. So you have to try کہ وہ دنیا بھی اپنی آرام سے چلتی رہے اور آپ بھی اپنی دنیا آرام سے چلاتے رہیں. جب آپ کے ماں باپ ٹھیک ٹھاک ہے، بچے ٹھیک ہے، آپ خود ٹھیک ہیں، اچھی صحت ہے، اس کو انجوائے کریں، اس کا اللہ کا شکر کریں، اس کے اوپر صدقہ دیں، شکر کا صدقہ دیں، اینڈ جسٹ ہیو اے گڈ سلیپ اینڈ جسٹ پارٹی. اچھا، تو بھائی ہنسی مذاق کریں، اللہ کا شکر کریں، اللہ کی نعمتوں کو بہت انجوائے کریں. جیسے آپ دیکھو کہ میرے والد ہمیشہ کہتے تھے کہ اکثر لوگ بڑے ٹھیک ٹھاک قسم کے ہوتے ہیں، لیکن انہوں نے بظاہر اپنا بالکل ہی چیزیں سب بالکل ہی بونگی سی رکھی ہوتی ہیں. تو وہ کہتے تھے کہ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا نوازا ہے تو کم سے کم لگے تو صحیح کہ اللہ میاں نے نوازا ہوا ہے. ایسے تو نہ لگے کہ آپ بالکل ہی ٹھکرائے ہوئے ہیں اللہ میاں کے. تو اللہ میاں نے آپ کو ہاتھ پیر دیے ہیں، آپ کو صحت دی ہے، آپ کے فیملی ہے، آپ کے پیرنٹس ہیں، میاں ہے، بچے ہیں، جو بھی ہیں، بہن بھائی ہیں. تو اللہ کا شکر کریں اور انجوائے یور ٹائم ود دیم، اپریشیٹ دیم، ویلیو دیم، ٹھیک ہے؟ اب جیسے آج کچھ ایسا اتفاق ہے کہ میرے پاس کوئی بھی نہیں ہے، اور آج میرا حالانکہ فرینڈس کے ساتھ پلان تھا کہیں جانے کا، لیکن پھر میں نے کہا کہ نہیں، مجھے شاپنگ کا ویسے ہی شوق نہیں ہے، تو میں نے کوئی نہیں بازار شزار جانا، مطلب ایک کوئی میلہ تھا تو ادھر میں نے کوئی نہیں جانا. I'd prefer to stay at home, watch a movie. زیادہ میں گئی ہوں، کینوس لیا جو مجھے پسند ہے، پینٹس وغیرہ کے لیے پینٹس ہیں میرے پاس، اینڈ آئی باٹ مائی سیلف سم فلاورز. تو اچھے سے پیارے سے فلاورز اپنے لیے اپنے کو خوش کیا. تو آپ اپنے کو خوش کریں اور اپنی اچھی نعمتوں کا اللہ کا سے شکر کریں اور انجوائے یور لائف. اچھے بہترین کپڑے پہنیں، جو آپ کے الماری میں بہترین کپڑے ہیں نا، تھوڑے اپروپریٹ ہوں، بڑا جھل مل اور گوٹا پہننے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن مناسب اور اچھے کپڑے پہنیں جس سے آپ کا دل خوش ہوتا ہے. اپنی ایک روٹین بنائیں جس سے آپ کا دل خوش رہتا ہے. ایسے لوگوں سے ملیں جو آپ کو اپلفٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ آپ ایسی چیزیں سوچنے کا آپ کو وقت ہی نہ ملے، اور سوچنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ جب وقت ملے بھی ایسی چیزوں کو سوچنے کا تو آپ نہ سوچیں. ڈونٹ لیٹ یور سیلف واک ڈاؤن دیٹ ایونیو. Look at the early morning sunshine. واہ، زبردست. کہتے ہیں صبح 9 بجے سے پہلے کی جو دھوپ ہوتی ہے نا، اس میں بیٹھنا، اس کو دیکھنا، اس میں چلنا بہت ہی اچھی چیز ہوتی ہے. اب نئی لگا دی ہیں پودے، اللہ کرے اس دفعہ بہتر سبزیاں آئیں. پچھلی دفعہ تو بہت ہی فلاپ تھا. اچھا، بات چل رہی ہے انگزائٹی اور ڈپریشن کے بارے میں. یہ میں اس چیز کو ایڈریس کر رہی ہوں جو ہلکے لیول پہ ہے. اگر آپ دیکھتے ہو کہ آپ کے انگزائٹی ڈپریشن آپ کو بار بار آ رہی ہے،
آپ کی جان نہیں چھوٹ رہی, آپ کی پروڈکٹیوٹی خراب ہو رہی ہے, آپ کا بستر سے نکلنے کو دل نہیں چاہ رہا, کوئی کام نہیں کرنے کو دل چاہ رہا, اور جتنی بھی آپ کوشش کریں اس کے باوجود آپ کا ڈپریشن انگزائٹی سے جان نہیں چھٹ رہی, تو پھر آپ نے ایک سائیکیٹرسٹ یا سائیکالوجسٹ کے پاس ضرور جانا ہے, ٹھیک ہے. اور ان سے کہیں کہ مجھے کم سے کم دوائیاں دیں, لیکن اٹ نیڈس ٹو بی ایڈریسڈ بائی اے پروفیشنل. کلینکل سائیکالوجسٹ ہیں اور نارمل سائیکالوجسٹ ہیں, اور میں آپ کو ایک نائلہ میر ہیں, سائیکالوجسٹ ہیں جن کو میں جانتی ہوں, تو وہ بڑا اچھا آپ کا علاج کر سکتی ہیں آن لائن. دوسرے آپ سائیکیٹرسٹ کے پاس بھی بات کر سکتے ہیں. بات یہ ہے کہ آپ نے جب ان کے پاس جانا ہے تو ولنگلی جانا ہے, اپنی مرضی سے جانا ہے, اپنے اس طریقے سے جائیں کہ آپ اس ارادے سے جائیں کہ ہاں جو میں بات ان سے میں سیکھنا چاہتی ہوں کہ میری کیا حالت ہے, کیا سچویشن ہے, یہ جو چیزیں میری زندگی میں ہو رہی ہیں ان کا کیا مطلب ہے, اور پھر جو وہ بات کریں گے اس پہ آپ نے عمل بھی کرنا ہے, دوائیاں بھی لینی ہیں اور عمل بھی کرنا ہے. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ آپ ان سے ضرور گزارش کریں کہ مجھے کم سے کم دوائیاں دیں, کوئی ہائی ڈوسیج ابھی شروع سے نہ کریں. کئی ڈاکٹرز کی بڑی پالیسی ہوتی ہے, بہت زیادہ دوائیاں دے دیتے ہیں, اور پھر مریض جو ہے نا, بیماری تو شاید ختم ہو جاتی ہے لیکن وہ دوائیوں کا اس میں پھنس جاتا ہے. سو اوائڈ ٹیکنگ ٹو مینی میڈیکیشن. سو یہ پوائنٹ بہت ضروری ہے آپ لوگوں کا سمجھنا کہ مجھے جو دل گھبرا رہا ہے, مجھے ہر وقت پریشانی کے خیالات آ رہے ہیں, یہ ہیں وہ ہیں, وہ اس وجہ سے بھی ہوتا ہے کہ آپ کے دماغ میں کچھ کیمیکلز کم ہیں. مثلاً ڈوپامین اور سیروٹونن خوشی کے ہیں, تو خوشی کی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ کیمیکلز آپ کے دماغ میں بنتی ہیں. جیسے اب ہنستے ہیں تو وہ بنتی ہے, آپ خوش ہوتے ہیں تو آپ کے جسم میں سیروٹونن اور ڈوپامین آتا ہے دماغ میں. آپ کیلا کھائیں, کھجور کھائیں, ان چیزوں سے, کھانے کی چیزوں سے بھی, ان میں بھی ایسے کیمیکلز ہیں جن کو کھانے سے آپ خوشی محسوس کرتے ہیں. ایسی چیزیں کھائیں جن سے خوشی ہوتی ہے, ایسی سچویشنز میں جائیں جن سے آپ کو خوشی ہوتی ہے. اس طرح کی آپ چیزیں خود اپنا کریں, بجائے اس کے کہ آپ کو دوائیوں میں پڑنا پڑے. کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے, کچھ لوگوں کی فیملی میں ہوتا ہے. مثلاً میں ایسی فیملیز کو جانتی ہوں جہاں مسکرانا اور ہنسنا کو برا سمجھا جاتا ہے. اب آپ کو کوئی مسکرانا ہی نہیں دے رہا, ہنسنا ہی نہیں دے رہا, تو پھر آپ خوش کیسے ہوں؟ آپ نے تو بس ڈپریسڈ ہی ہونا ہے نا. تو اس طرح پھر اپنا ماحول ایسا رکھیں, ایسے ماحول میں رہیں جہاں آپ خوش رہ سکیں, ٹھیک ہے. آپ یہ دیکھیں کوئی بھی واقعہ ہے. اچھا امی ایک دن بڑی پیاری بات مجھ سے کہنے لگی, ایسی مجھے دیکھنے لگی, کہتی ہے شرین تم نے بڑا مشکل وقت گزارا, لیکن میری ایک بات سنو, مت سوچو. کتنا ان کا $1 ملین ایڈوائس تھی. آپ کے ساتھ جو چیز گزرتی ہے, جو آپ کے ساتھ ہوتا ہے, وہ ایک دفعہ ہوتا ہے. آپ اس کو 100 دفعہ آن ریپیٹ اس کو ٹیلی کاسٹ اپنے دماغ میں کر کے اپنے کو خود ہی بیمار کر رہے ہوتے. کوئی بھی حادثہ ہو جائے, کچھ ہو جائے, اللہ کی رضا سمجھ کے اس کو قبول کریں اور آگے چلیں. اب اللہ کی رضا کیا ہے, آج کے لیے میں کیا کر سکتی ہوں. اس کا مطلب ہے کہ آپ بار بار وہ بری چیزیں سوچ کے آپ خود ہی اپنے کو بیمار کریے نا. اور کون بیمار کر رہا ہے, بار بار سوچ کون کر رہا ہے. سو ڈونٹ تھنک اباؤٹ اٹ. میری والدہ نے جس طرح میرے فادر کی ڈیتھ کو ایکسیپٹ کیا واز امیزنگ. اتنی انہوں نے, مطلب مجھے پتا ہے کہ وہ کتنی زیادہ اٹیچ تھیں ڈیڈی کے ساتھ. اوور آلموسٹ 62 years of marriage, 62 years of marriage. اس کے بعد جب she loses her husband, ماشاءاللہ she was so much, she was so good. تو میں حیران ہوں ماشاءاللہ. یہ صرف ایک چیز آتی ہے جب آپ ہر چیز کو اللہ کی طرف سے قبول کرتے ہیں, آپ اس کو دل سے قبول کرتے ہیں, اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ ہاں
اے اللہ تیری رضا میں راضی ہوں، اور اگر تو نے یہ فیصلہ کیا ہے تو اس میں ضرور کوئی نہ کوئی بہتری ہوگی. دیکھیں نا، اب میرے فادر وینٹ ایٹ 92، اس سے آگے ان کی زندگی اور مشکل ہونی تھی. اسی طرح میری والدہ جب گئیں 89 ایئرس پہ، تو ہو سکتا ہے اس کے بعد ان کی زندگی اور مشکل ہو سکتی تھی. اس سے بہتر کون سی موت ہو سکتی ہے کہ وہ اپنے گھر میں تھیں اور مطلب کچھ ہی گھنٹے پہلے تک بھی بالکل مطلب سوتے سوتے میں ہی چلی گئی. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر بہت بڑا کرم کیا کہ نہ وہ ہاسپٹل گئیں، نہ وہ مشکلات ہوئیں. تو اللہ کا شکر کرنے کا موقع ہے. مشکل میں بھی اللہ کا شکر کریں. جیسے میں ایک چیز سعودی عربینس کی بہت ایڈمائر کرتی ہوں. مجھے کسی نے بتایا کہ جب بھی وہ کسی کی موت کا سنتے ہیں تو وہ الحمدللہ بولتے ہیں. ہم لوگ تو وہ ہمارے ہاں تو رونا پٹنا شروع ہو جاتا ہے، اور ایک طرح سے کہ بھائی کیوں ہوا، کیسے ہوا، کس طرح ہوا. وہ تو ٹھیک ہے، نارمل کویشچنز ہیں، لیکن پھر ایک کویشچن کہ کیوں ہوا، اللہ میاں تو نے میرے ساتھ یہ کیوں کیا. کیوں؟ ہم کون ہوتے ہیں اللہ میاں کے ساتھ سوال کرنے والے؟ جب وہ ہمیں اتنی نعمتوں سے نواز رہا ہوتا ہے، کیا ہم اس وقت پوچھتے ہیں کہ کیوں ہمیں اتنا نعمت کیا، کیوں ہم نے سارے وقت اپنے ہر دفعہ دن رات ہمیں کھانا کھلایا، رہنے کو گھر دیا، لباس اتنا خوبصورت دیا، اتنی اچھی فیملی دی، سب کچھ کیوں دی؟ تو جب وہ کسی کی اپنے پیارے کی ڈیتھ ہوتی ہے تو پھر ہمیں بنتا نہیں ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے پوچھیں. اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے، ہم نے ایکسیپٹ کرنا ہے، بیکاز ہمیں یہ پتہ ہے کہ وہ بہترین جانتے ہیں. آج شام میرے گھر آ رہی ہیں ملنے کے لیے، ینگ لڑکی ہے، شی از ہارڈلی 27 ایئرز اولڈ، اور اس کی 2 بچیاں ہیں. پچھلے سال جب میری کینسر بک کی بک لانچ تھی PNCA میں 10 سپٹمبر میں، تو وہ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ آئی تھی، اور اس نے بک بھی لی مجھ سے، اس میں لکھوایا بھی، اور ہم نے تصویریں بھی آپس میں کھینچی، اور بہت ہی اچھا لگا ان سے مل کے. مجھے کیا پتا تھا کہ ان کے ہسبینڈ کچھ ہی مہینوں کے بعد اللہ کو پیارے ہو جائیں گے. اور نیچرلی بہت ہی دکھ کی بات تھی، بہت ینگ لڑکی ہے، بچے اس کے بہت چھوٹے ہیں. خیر میں ان کے گھر گئی ان کو ملنے، اور میں بتا نہیں سکتی کس بہادری سے، کس مطلب اسٹرینگتھ کے ساتھ وہ مجھ سے بات کر رہی تھی، ہر چیز کو دیکھ رہی تھی، بچوں کو دیکھ رہی تھی، میرے ساتھ باتیں کر رہی تھی، اور زندگی سے بھرپور شخصیت اس کی تھی. تو میں اتنی اس سے امپریس ہو رہی تھی. وہ کوئی ڈپریشن میں نہیں تھی، اس کو کوئی انگزائٹی نہیں تھی. اب 27 سال کی عمر میں ایک بچی اپنا شوہر کھو دیتی ہے، اس کی 2 بچے یتیم ہو جاتے ہیں، لیکن کس بہادری کے ساتھ وہ اس چیز کا سامنا کرتی ہے. یہ عقیدہ ہے، یہ ایکسیپٹنس ہے. اور ان چیزوں سے کوئی ڈپریشن نہیں ہوتی، کوئی انگزائٹی بھی نہیں ہوتی. انگزائٹی کہتے ہیں کہ وہ چیز ہوتی ہے جب آپ آئندہ کی چیزوں کے بارے میں سوچیں اور اس کے بارے میں پریشان ہوں. اور یہی آپ جو بات بتا رہی ہیں کہ مجھے پریشانی ہوتی ہے کہ آئندہ کیا ہوگا، میری فیملی کے ساتھ کیا ہوگا، کسی کے ساتھ برا نہ ہو جائے، پاکستان کے ساتھ کیا ہوگا. ہم دن رات پاکستان کے لیے کام کریں، مثبت کام کریں، جو ہمارے بس میں ہے. روز اپنی فیملی کے لیے کام کریں، اپنے ملک کے لیے کام کریں. کیسے نہیں ہو سکتا کہ یہ ملک بہتر نہ ہو؟ اگر ہم بیٹھ کے ملک کی برائیاں ہی کرتے رہیں اور اس کی لیے کوئی مثبت کام نہیں کریں گے تو وہ خراب ہوگا نا. لیکن جہاں بڑے بہادر لوگ ہیں، بڑے محنت کش لوگ ہیں، آپ دیکھیں دبئی اور ابو دھابی کی بلڈنگز کو دیکھیں، یہ سب ہمارے لوگوں نے بنائی ہیں. آپ کو پتہ ہے مزدور طبقہ ہمارا گیا ہوا تھا وہاں، وہ وہاں محنت کر رہے تھے. آج بھی وہاں صفائیاں کام سب ہمارے لوگ جا کے کر رہے ہیں. تو کیوں اس میں کیا خرابی ہے کہ ہم اپنے ملک کو صاف کریں، ہم اپنے ملک کو بنائیں.
आज भी हम दाएं बाएं देखें, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन रही हैं, क्या मतलब है? लोग करोड़ों रुपए इस मुल्क में क्यों डाल रहे हैं? उनको कोई उम्मीद है तो वो कर रहे हैं। ये आपकी नज़र है कि आप किस तरफ देख रहे हैं। कहते हैं ना, दो लोग खिड़की के बाहर देख रहे थे, एक ने आसमान पे सितारे देखे और दूसरे ने ज़मीन पर पड़ा हुआ कीचड़ देखा। ये तो आपके ऊपर है, आपका हुस्न नज़र है कि आप सितारे देख रहे हैं या ज़मीन पे वो जो कीचड़ पड़ा है, वो थोड़ा सा ये चीज़ खड्डा पड़ा हुआ है, ये वो आप वो देख रहे हैं। ये आपकी चॉइस है। इसी तरह वो फेमस बात है कि ये ग्लास, खैर ये आधा तो नहीं, पूरे पी लिया मैंने, खैर अगर ये आधा पानी से भरा होता तो आप क्या कहते? अब मैं फिर वही कह रही हूँ, आधा पानी से भरा होता तो आप कह रहे हो नहीं ये तो ग्लास सारा खाली है। नहीं, ये आधा भरा हुआ है, आधे से कम है, लेकिन है, इसमें पानी है, इससे प्यास बुझ सकती है। तो थिंक पॉजिटिव, बी पॉजिटिव एंड ट्राई टू डू द बेस्ट। आप ये सारी चीज़ें अपने लिए करें। रात को सोते हुए अल्लाह मियाँ से दुआ करें, हिफ्ज़ व अमानत की दुआ करें, रोज़ थोड़ा थोड़ा सदका ज़रूर दें। और मैं आपको एक और भी मज़े की बात बता, ये बात है कोई 2008 की। मेरी बेटी और मैं, हम लोग रात को 11 बजे कराची मलीर कैंट में, वहाँ बड़ी सिक्योरिटी है, खैर हम लोग, बड़ी प्यारी हवा शाम को चलती है, हम लोग वॉक कर रहे थे। अच्छा, वॉक करते करते कोई आदमी और बेगम वो चल रहे थे दूसरी साइड। अब जैसे आप स्ट्रीट लाइट के नीचे से गुजर रहे हो ना, वो भी स्ट्रीट लाइट के नीचे से गुजर रहे हैं। उस बंदे ने मेरी तरफ देखा और कहते हैं आपकी जान खतरे में। तो मेरे साथ मेरी बेटी नादिया जा रही थी, तो ओके, हम दोनों ने बड़े चौंक के देखा। आप सोचें कोई आदमी आपको सडनली सड़क पे कहता है कि आपकी जान खतरे में है, तो नेचुरली हम रुक गए। हमने कहा आपको कैसे पता? कहते हैं एक तो आगे खतरे में है और आप अभी पीछे कुछ दिन पहले कुछ खतरे में से गुजर के आई हैं। और वो बात बिल्कुल सही थी, क्योंकि मैं एक बहुत बड़े तूफ़ान में ड्राइव करके आई थी और बड़ा ही ख़तरनाक ड्राइव थी। रात 9-10 बजे मैं उस पानी में से होके आई थी, जैसे अभी फ्लडिंग आपने देखी है ना कराची में, इस तरह उस ज़माने में भी हो रही थी। और उसमें से मैं ड्राइव करके आई थी और मेरे, तब मैं MBA कर रही थी, तो मेरे क्लास फेलोज़ भी मेरे साथ थे, 2-3 थे, और हम लोग ड्राइव करके आए। तो इट वाज रियली अ वेरी डेंजरस ड्राइव। अब इस आदमी को कैसे पता है? हाँ, तो खैर, और मुझे कहा, उसने बेटी को नहीं कहा। खैर जी, फिर हमें भी तो जसूस हुआ, हम फिर गए उनको मिलने उनके घर। तो वो कहने लगे कि मुझ में थोड़ा सा ये इल्म है और मैं देख के मुझे कुछ हो जाता है, मुझे समझ आ जाती है कि ये ख़तरे में। उसने फिर बताया कि आप आइंदा तो आपको और भी ज़्यादा जान के ख़तरे की बातें आने वाली हैं। आप ये काम करें कि रोज़ घर से निकलने से पहले, अब बेशक 10 रुपए का हो, 20 रुपए का हो, 20 रुपए उसने नहीं बोले थे, उसने 10 रुपए बोले थे, उसका सदका दे के जाएँ, ठीक है, और दुआ करके जाएँ, ठीक है। और या हफीज़ो, उसने कहा था या हफीज़ो और हम ना कहें। और ये बस मतलब अल्लाह से आप हिफाजत की दुआएं करते रहें रोज़, और अपने प्यारों के लिए करते रहें, सदका देते रहें, और इंशाअल्लाह ताला आप हिफ्ज़ व अमान में रहेंगी। तो ये बहुत अहम बात है जो आपको धड़का सा लगा हुआ है। कभी कभी एक प्रेमोनिशन होती है, हम उसको रोक नहीं सकते, हम उसको कुछ कर नहीं सकते। जैसे अब मेरा भी कैंसर का वो हुआ, जानलेवा वाली बीमारी थी, और भी बड़े ख़तरनाक रास्तों से मैं गुज़री हूँ। और उस वक्त 2008 में कोई सोच भी नहीं सकता था कि ये सारी चीज़ें अभी होने वाली हैं। लेकिन उस आदमी को मैं कहती हूँ अल्लाह ताला ने मेरे लिए भेजा था, उस आदमी ने, और फिर मैंने उसकी बात सुनी। मतलब क्या हर्ज है मेरे सुनने में कि मैं अल्लाह का कलाम एक पढ़ लूँ, अल्लाह का एक नाम ले लूँ और सदका रोज़ दे दूँ। और वो चीज़, अच्छा फिर ये होता है कि अगर आप रोज़ नहीं दे सकते तो एक हफ्ते में एक दिन दे दें, लेकिन रोज़ के लिए दे दें कि इतने दिनों का अल्लाह मियाँ मैंने इतने दिनों का सदका दे रही हूँ, पर प्रेफरेबली रोज़ होता है। तो डू दीज थिंग्स, इट विल मेक यू फील बेटर। अच्छा, तो अब आपने तो ऐसी रग छेड़ दी है ना कि इसके ऊपर आई कैन स्पीक फॉर क्वाइट अ लॉन्ग टाइम।
मैं आपको बताऊं कि आपका जब दिल ख़राब हो रहा होता है या यू फीलिंग एप्रीहेंसिव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर कोई ऐसे लोग होंगे जो आपको पता है कि अगर आप उनसे बात करें तो उनके पास कोई अच्छे पॉइंट्स होंगे और वो आपको सिखा सकते हैं। मेरा भी ये है कि मेरा जिस नौयत का प्रॉब्लम होता है, मैं उस नौयत के एक्सपर्ट से ज़रूर बात करती हूँ एंड आई ट्राई कि मैं सीखूँ, अपने को समझूँ। अच्छा, मेरी एक मेंटोर हैं, स्पिरिचुअल मेंटोर हैं, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे, उनको बहुत ही आसानियाँ पैदा करे, क्योंकि उन्होंने मेरी ज़िंदगी में जितनी आसानियाँ पैदा की हैं, आज जो मैं जिस तरह खड़ी हूँ, जिस तरह मज़बूत आपको नज़र आती हूँ, ऐसी मैं हमेशा तो नहीं थी। और बहुत सारी मुश्किलात से गुज़र के मैं इस पॉइंट तक आई हूँ, और इनसे निकालने में माजबीन का बहुत बड़ा हाथ है। तो शी इज़ अ ग्रेट पर्सन एंड आई जस्ट कैन नॉट टेल यू व्हाट शी मीन्स टू मी। वो ज़्यादातर लोगों से नहीं मिलती, इसलिए अभी इत्तफाका करें, मैं जब उनसे बात करती हूँ तो उसके बाद मैं ज़रूर लिख रही होती हूँ। अवल तो जब मैं बात भी कर रही होती हूँ फ़ोन पे या इस तरह, तो मेरे हाथ में कॉपी पेंसिल ज़रूर होती है, या मैं थोड़ी देर बाद जो ही फ़ोन रखती हूँ तो मैं वो सारे पॉइंट्स लिख लेती हूँ जो मैंने उस वक्त उनसे बात की थी। एक बड़ी खूबसूरत बात उन्होंने मुझे बताई कि चूँकि मैं टीचर रही हूँ, कोई 25 साल मैंने पढ़ाया है, एजुकेशन के फील्ड से मुंसलिक रही हूँ, तो उन्होंने अब मेरे फील्ड के मुताबिक ही मुझे एग्जांपल दी ताकि मुझे समझ आ सके। एक तो खैर जो आपने भी सुना होगा शायद कि ज़िंदगी एक इम्तिहान का हॉल है, कमरा है, और सिर्फ फ़र्क ये है कि आमतौर पे इम्तिहान का जो हॉल होता है उसमें सारे जो स्टूडेंट्स बैठे होते हैं उन सबको एक ही पर्चा मिल रहा होता है, या ज़्यादा से ज़्यादा 2। लेकिन ये वाला जो दुनिया वाला है ना एग्ज़ामिनेशन हॉल, इसमें हम एक एक पर्सन के लिए अल्लाह ताला ने फ़र्क किस्म का पेपर रखा हुआ है। ये तो आपको पता है। तो चीटिंग वीटिंग नहीं हो सकती, लेकिन हम थोड़ी सी हेल्प ले सकते हैं एक दूसरे से। अच्छा, तो एक ये उन्होंने कहा कि देखो हर एक का पर्चा फ़र्क है, और हम सब ने इसी एग्ज़ामिनेशन हॉल में बैठ के और अपने पर्चे फुल करने हैं, जैसे भी हो हम उसको करना है, वी हैव टू पास थ्रू इट। अच्छा, दूसरी उन्होंने एग्जांपल दी कि तुम एक टीचर हो और तुम बताओ कि क्या तुम जब किसी को कोई प्रॉब्लम देती हो, कोई स्टूडेंट को, कि अच्छा तुम ये वाला सवाल कर लो, तुम ये वाला सवाल कर लो, जो तुम्हारा फेवरेट स्टूडेंट है, जो तुम्हारी क्लास में तुम समझती हो बड़ा लाइक फाइक है, क्या तुम उसको वही सवाल देती हो जो सबको देती हो? नहीं। जो सबसे मुश्किल, सबसे चैलेंजिंग क्वेश्चन होगा वो मैं उस स्टूडेंट को दूंगी जिस पे मुझे यकीन है कि वो ये कर सकता है, लेकिन वो ऐसा है जो सब लोग नहीं कर सकते। बताएं, आप में से पता नहीं कितने टीचर्स होंगे, लेकिन आपको बात समझ आ रही होगी कि मैं कहाँ ध्यान दे रही हूँ। शायद यही वजह है जो मैंने शुरू में एग्जांपल दी थी कि अल्लाह ताला ने अपने प्रॉफिट्स को इतनी मुश्किल इम्तहानों से गुजारा, तो यही तो है, उनको सबसे मुश्किल पर्चे दिए पैगंबरों को, क्योंकि वो उनके फेवरेट स्टूडेंट्स थे अल्लाह मियाँ के, उनको पता था ये सबसे काबिल हैं और ये इसमें से यकीनन गुज़र भी जाएंगे और बहुत अच्छी तरह से गुज़रेंगे। तो अल्लाह ताला ने हमें जब बहुत ज़्यादा मुश्किल दी हुई होती है तो समझ जाओ कि जी हम भी थोड़े से फेवरेट ही हैं शायद, या इस गलत फहमी में मुब्तला रहें, खुश फहमी में कि अल्लाह ताला हमें कुछ अच्छा ही समझते हैं कि उन्होंने इतना पेचीदा सवाल दे दिया और अब तो मुझे इसमें से अच्छी तरह गुज़रना है, क्योंकि उस ज़ात को मुझ पे पूरा भरोसा है कि मैं इस मुश्किल से गुज़र सकूँगी। I will be able to find the right way to get through it.